جس سے خوف اور بے چینی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، تو پھر جمعیت علماء اسلام کے وہاں کی قیادت، ذلی قیادت، خصوصاً سینیٹر مولانا عبدالرشید صاحب سابقہ سینیٹر، ان کی کوششوں سے ہر تحصیل میں ورکر کنونشن، پیغام امن کانفرنس کے طور پر یہ پروگرام رکھے گئے۔ دیگر تحصیلوں میں تو بڑے پرامن ہوئے، لیکن یہ خار تحصیل کا پروگرام عین اس وقت، یہ پروگرام ظہر کے بعد شروع ہے اور کچھ 4 بجے 4:15 بجے کے قریب جب امیر ضلع اور وہاں کی قیادت اسٹیج پہ تشریف لاتی ہے، اس کے آمد کے نعرے لگ رہے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اتنے میں وہاں خودکش کہا گیا ہے، اداروں کے طرف سے دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں تقریباً 54 کے قریب آدمی شہید ہوتے ہیں، ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ یہ بہت سارے کوششوں کو ناکام کرنے، وہ کوششیں جو اسلام کے لیے ہو رہی ہیں، پاکستان میں اسلام کے اقدار کے لیے ہو رہی ہیں، وہ کوششیں جو پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے ہو رہی ہیں، وہ کوششیں جو پاکستان میں امن کے لیے ہو رہی ہیں، وہ کوششیں جو پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ آپ جانتے ہیں عالمی حالات بھی، عراق، شام، مختلف ممالک، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں ہاتھ بیرونی ملوث ہوتا ہے، تو پھر بیرونی ہاتھ ایسے موقعوں پر بدامنی پھیلانے کے لیے اور وہاں کے لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے پھر گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، ان پر کیس بنتے ہیں اور ایک عجیب سا ماحول بنتا ہے۔ اس کو ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ میں نام اور مثالوں کے ساتھ نہیں بتاتا، آپ صحافی حضرات اور ناظرین سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے اس روش کو نہیں اپنایا۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت، خصوصاً قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انتہائی درد میں تھے، کرب میں تھے، اپنے کارکنوں کے اس شہادتوں کو اور ان کے زخموں کو وہ محسوس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس میں بھی آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ میں تو صرف شکایت کروں گا اپنے اس ملک کے 26 ایجنسیوں سے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اداروں سے، کیا ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ کسی کو بلا کر تھانے میں یہ پوچھیں کہ تیرے پاس مولوی صاحب روٹی کس نے کھائی اور چائے کس نے پی؟ اتنے بڑے واقعات ہم نے ہمیشہ قربانیاں دیں۔ مفتی نظام الدین شاہ مزید صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، مولانا نور محمد صاحب، مولانا حسن جان صاحب اور سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب اور سینکڑوں دیگر حضرات کے لاشیں ہم نے سپرد خاک کیا، انہیں دفنایا ہم نے، اور ہم نے پاکستان اور اس کے وقار پر اور اس کی سالمیت پر آنچ آنے نہیں دی۔ تو کیا ہم شکایت بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کے علم میں ہے، میں شکریہ ادا کروں گا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا، وہ خود گئے مولانا کے ساتھ، چیف آرمی اسٹاف حافظ منیر صاحب خود گئے، پشاور کور کمانڈر، دیگر وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ اسپتالوں میں گئے، انہوں نے بھی ان کی تکلیفوں کو محسوس کیا۔ افسردہ چہرے بتا رہے تھے کہ اس دفعہ کا زخم ہر ایک کے سینے اور درد تک، سینے تک پہنچا ہے اور ہر ایک کو اس نے کرب میں مبتلا کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک غیر محفوظ ہوا ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام جیسے امن کی پالیسی والی، ہمیشہ صبر والی، اگر وہ ختم نبوت جیسے عنوان پر 15 ملین مارچ کرتے ہیں پورے ملک میں، کہیں بدامنی نہیں ہوتی، اگر وہ کراچی سے اسلام آباد تک
آزادی مارچ کرتے ہیں، اسلام آباد میں وہ 13 دن ٹھہرتے ہیں، 7 دن پھر بھی پلان کے مطابق وہ روڈوں پر رہتے ہیں، نہ ان کے خلاف کہیں پرچہ، نہ کسی کو شکایت، اور نہ انہوں نے کسی گملے کو توڑا، نہ پتے کو توڑا۔ اس پالیسی کے مطابق کہ جنہوں نے گزشتہ 20-25 سال میں مشکل حالات سے گزرنے والے قبائل کو، کہ ایک طرف جہاد ہے، ایک طرف جمہوریت ہے، بیچ میں وہ ہے، انہیں سنبھالنا اور خصوصاً اپنے بارڈر کے اندر ان کو جمہوریت پہ رکھنا اور ملک کے پالیسیوں کے مطابق رکھنا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ شاید 26 اور 26 اور ملا کر ادارے بھی اس کے نتائج حاصل نہ کر سکتے جتنا علماء دیوبند کا ایک مولوی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ نتائج دیے، اور اس کو پورے پاکستان نے دیکھا اور سب کو اعتراف ہے۔ میں مولانا کے صبر پر، اور میں یہ یقین جانے کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست میں مفادات کے بجائے مقاصد ہیں، اور بڑا مقاصد ہے اس ملک میں اسلام اور امن رہے، یہ اس ملک کا اساس اسلام بھی رہے اور اس ملک میں امن اور سلامتی بھی رہے، اور مقاصد صبر سے حاصل ہوتے ہیں، اشتعال سے نہیں۔ مولانا کے پالیسی کا ہر کارکن نے تائید کی۔ ہمیں تھوڑا سا یہ شبہ تھا کہ جن کے خون گرے ہیں، ایک ایک گھر میں 3 اموات ہیں۔ ہم اس گھر گئے، میں تھا، ملک شاہد صاحب ہمارا اٹک کا وفد، جو خوبصورت خوبرو جوان میں نے شیئر بھی کیا، اس کی تصویر زخمی ہے، جس نے اپنا 10 سالہ بھائی اور 11 سالہ چچزاد کے لاش خود اٹھائی ہے زخمی کے باوجود۔ اس کو اپنے دوسرے بڑے بھائی کا علم نہیں ہے اور وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہ گھر کے 3 شہادتیں ہیں، خود زخمی ہے۔ ہمارے سامنے وہ اپنے باپ اور چاچو سے کہتے ہیں مجھے قبریں دکھاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ قبریں 2 ہیں یا 3، نہ قبریں دکھائی جا سکتی ہیں، نہ ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور عجیب یہ کہ میں نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ صبر کی گفتگو کی ہے، میرے ساتھیوں کے اصرار کے باوجود میں اس گھر میں صبر کی بات نہیں کر سکا۔ میں نے کہا یہاں ہر ایک نے صبر کی تلقین کی ہوگی، ہر ایک نے خوبصورت تقریریں کی ہوں گی، میں ان کے اس کرب اور اس اضطرار اور اس تکلیف کو کن باتوں سے میں مرہم رکھوں؟ میرے پاس باتیں نہیں تھے۔ میرے جیسا زیادہ بولنے والا وہاں 1.5 گھنٹہ خاموش رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھا ہے۔ ہم اس گھر میں گئے تھے، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، صبر سے ہیں وہ لوگ۔ میں اس گھر بھی گیا ہوں جس گھر میں عالم دین شہید ہوا ہے عبداللہ صاحب، ایک بیٹا بھی حافظ ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، دوسرے بھی حافظ ہیں۔ ہم نے دونوں سے تلاوتیں سنی ہیں، شاید ملک شاہد صاحب شعر بھی کریں، اور ان کی بیٹیاں عالمہ ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جو بچیوں کے مدرسے میں اس کا باپ کتابیں پڑھا رہا تھا، بڑی کتابیں، ان کی شہادت پر، شہادت کے 4تھے دن سے وہ کتابیں میں خود پڑھاؤں گی۔ الحمدللہ ہمیں اس لیے پریشانی نہیں کہ ان کا صبر بھی تھا، قائد کے جاتے ہوئے بھی اور ہمارے جاتے ہوئے بھی ان کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد بھی تھا، بلکہ ان کو بھی دیکھا کہ جن کا پہلے شاید اتنا تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہمارا خون جمعیت میں مل چکا ہے، تو انہوں نے اسپیشل اپنے گھروں پر نئے جھنڈے لا کر لہرا دیے ہیں۔ بہرحال وہ بھی امن اور اسلام کو چاہتے تھے۔ مولانا نے اس کے بعد تمام قبائلی سرداروں کو بلایا، تمام جماعتوں کو بلایا جو اس پٹی کے علاقے میں متحرک ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، محمد خان اچکزئی صاحب تھے، محترم سراج الحق صاحب تھے، اور دیگر قیادتیں وہاں موجود تھی۔ سب نے گفت و شنید کی ہے، مشاورت ہوئی ہے، اور آج اسلام آباد میں ہمارا مرکزی شورا کا اجلاس ہے۔ اس کے بعد شاید تمام پارٹیوں کو بھی شامل کرنے۔ میں یہاں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، مولانا کو اللہ نے صلاحیت دی ہے سب کو جوڑنے کی۔ وہ جب مذہبی جماعتوں کو جوڑتا ہے تو ان کا بھی سربراہ ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کو جوڑتا ہے تو ان کا بھی سربراہ ہے۔ حکومت میں بھی رہتے ہیں، اپوزیشن میں بھی۔ انشاءاللہ مولانا کے صبر اور ان کے حوصلے سے مجھے امید ہے کہ وہ
قبائلی علاقے ہو بلکہ پورا پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو بھی جمع کر کے جس طرح انہوں نے کل پیغام دیا ہے، اور پیغام یہی ہے کہ اب سچ کہا جائے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دفاع کے لیے اندھادھند آپریشن کے بجائے جس سے ہمارے مسائل بڑھے، سیاسی جماعتوں کو انوالو کیا جائے۔ یہ عجیب حالات ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، اسے بھی اعتماد نہیں ہے ان کارروائیوں پر، ان معاملات پر، وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہ مطمئن نہیں ہے۔ مذہبی جماعتیں وہ مطمئن نہیں ہیں۔ قبائلی وہاں کے جو مشران ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو آخر اس اہم معاملے امن کے لیے ہونے والی کوششیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ مولانا کا پیغام تھا، ہم سب کچھ کے لیے تیار ہیں، ابھی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور